اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. کرتے ہیں کسی شیخ سے اصلاحی تعلق کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں اس کے لیے کسی شیخ سے اصلاحی تعلق، قرآن و حدیث میں ہے نا تکبر کے بارے میں آیات ہیں وہ پڑھ لو، بس کسی بزرگ سے تعلق کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتاؤ قرآن و حدیث میں سب کچھ تھا تو صحابہ کو نبی کی صحبت کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ اللہ اس کے رسول ایک کتاب دے کے چلے جاتے اس میں پڑھ لو اور عمل کرو. صحابہ نے نبی کی باقاعدہ کیا اٹھائی ہے؟ صحبت اٹھائی ہے. پھر تابعین نے صحابہ کی صحبت، ان سے تربیت لی ہے. پھر تابعین نے تبع تابعین کی. یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. آپ کا کوئی روحانی مربی ہوگا تو گاڑی آگے چلے گی، کسی کوئی روحانی مربی نہیں ہے تو روحانیت کی گاڑی آگے نہیں. روحانی سے وہ ڈرامے بازی والی روحانیت نہیں ہے، پھر ادھر آ جائیں آپ. روحانیت سے مراد تزکیہ باطن اور تزکیہ ظاہر. اس کے لیے مربی کی ضرورت ہے. یہ جو آج کل کلپ آ رہے ہیں نا مختلف قسم کے قرآن حدیث کی روشنی میں، لیکن امت میں فرقواریت پھیلا رہے ہیں، ان کا کوئی روحانی مربی نہیں ہوتا. یہ سمجھتے ہیں ہم فنٹر ہیں. صحابہ نے کیوں نہیں ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے سیکھ لیا؟ نبی کی صحبت میں کیوں؟ اور جس صحابی نے نبی کی صحبت میں زیادہ وقت گزارا ہے اس کا مقام اتنا ہی زیادہ ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ صحبت کی کیا ضرورت ہے بزرگوں کی، اس پہ اتنا کیوں فوکس کیا جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا بتاؤ صحابی کو صحابی کیوں کہتے ہیں؟ کہا کہ انہوں نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے. فرمائے جس نے نبی کی صحبت نہیں اٹھائی کیا وہ صحابی کے برابر ہو سکتا ہے بھائی؟ علم بھی ہو تقوی بھی ہو. ظاہر ہے جس نے نبی کی صحبت اٹھائی بعد والا کوئی بھی اس صحابی کے برابر. حالانکہ تابعین میں بہت سے تابعین ایسے ہیں جن کے پاس علم صحابی سے زیادہ تھا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ علم کس سے زیادہ تھا؟ صحابی سے زیادہ. کوئی بھی بعد والے لوگ تابعی کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ تابعین نے صحبت کس کی اٹھائی ہے؟ صاحب. آپ جب علماء کی سیرت پڑھیں گے نا تو اس سیرت میں جو جس چیز کو سب سے زیادہ ممتاز کیا جاتا ہے کہ یہ کس کے شاگرد تھے اور انہوں نے کس سے تلمذ حاصل کیا ہے، ان کے مشائخ کون کون تھے. جب تک اس کا تذکرہ نہیں ہوتا تو سیرت مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے مشائخ ہی کا پتہ نہیں ہے کون تھے تو یہ قابل اعتماد نہیں ہے. آج یوٹیوب پہ جو لوگ آ رہے ہیں ان میں بہت سے ایسے جن کے مشائخ کا علم نہیں ہے. اگر شیخ کا علم ہے تو شیخ کے شیخ غائب ہیں، مارکیٹ سے کیا ہے وہ شارٹ. ان کے شیخ پھر ڈائریکٹ امام بخاری ہیں. امام بخاری کے بعد صدیوں تک مارکیٹ سے روحانی باپ شارٹ چل رہے ہیں. میں کبھی اکثر کہتا ہوں نا اپنا روحانی سلسلہ کوئی اپنے مشائخ کا سلسلہ پیش کرو، مجھ سے جب پوچھیں گے میں انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا سلسلہ بتا دوں گا آپ کو. لیکن کئی لوگ ایسے یوٹیوب پہ آ رہے ہیں کہ ان سے آپ پوچھو آپ کے روحانی مشائخ کون ہیں جنہوں نے آپ کو بولنا سکھایا تمیز سے. ہے بھائی انسان نا بولنے کی بھی پریکٹس لیتا ہے کہ تمیز سے بولنا کسے کہتے ہیں. باپ اگر بچے کو بولنا نہ سکھائے تو بچہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ بدتمیز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بعض دفعہ باپ سکھا دیتا ہے، بعض دفعہ بزرگ سکھا دیتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی سکھاتا ہے تو آپ ہوتے ہیں. تو علمی لحاظ سے آپ کا روحانی پیشوا کون ہے، پھر وہ اس کا سلسلہ امام بخاری تک تو جوڑو نا کم از کم. ڈائریکٹ امام بخاری ہیں، درمیان میں کوئی ابا، یعنی یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے آپ کسی پوچھیں یار آپ کے والد صاحب کا نام کہہ رہے ہیں. میرے والد محترم نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اور نوح علیہ السلام پیغمبر تھے، وہ صحیح تھے تو میں بھی کیا ہوں؟ صحیح ہوں. تو بھائی نوح علیہ السلام کے بعد جو نسلیں پیدا ہوئی ہیں، تو اسی طرح بعض لوگوں سے میں سوال اٹھاتا ہوں کہ جو کوئی ان کا سلسلہ ہی نہیں ہے علمی لیکن وہ امت میں فرقواریت پھیلا رہے ہیں، میں جب یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ آپ کا روحانی پیشوا کون ہے، آپ کے استاذ کون، استاذ کے استاذ کون، یا کون ہے جو وہ عقیدے پر ہے جو جس پر آپ تھے، پھر اس کے تو یہ سلسلہ تو جوڑو. تو کہتے ہیں یہ جو کتابیں رکھی نا بخاری مسلم، یہ ہیں ہمارے روحانی پیشوا. یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی کہے میں کس کی اولاد ہوں؟ نوح علیہ السلام کی اولاد. تو بھائی اپنے ابا کا نام بتاؤ. پھر بعض لوگ اپنے ابا کا بتا دیتے ہیں، ابا کے ابا کا کہتے ہیں پتہ نہیں.
ممکن ہے آپ کہیں کہ ہر ایک کو اپنے دادا کا علم نہیں ہوتا, نسب میں واقعی علم نہیں ہوتا. میں بھی پردادا سے آگے مجھے نہیں پتا, پردادا کے ابو کا تک پتا ہے, مجھے آگے نہیں, مجھ سے پوچھیں مجھے نام نہیں آئے گا, لیکن روحانی سلسلہ سب کو معلوم ہوتا ہے اور ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کا علم اگر نبی کی طرف سند کے لحاظ سے منسوب نہیں ہوگا, اس کی سند سینہ بسینہ نبی سے نہیں ملے گی, تو وہ علم پھر قابل قبول نہیں ہے, نہ وہ فہم قابل قبول ہے, نہ وہ علم قابل قبول ہے. متصل سند آپ کی کہاں تک ملنی چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک, اس کے بغیر یہ علم قابل قبول نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.